بارگاہ مرشد میں فیضان سیدنا امیر معاویہ حاصل کرنے کی غرض سے آئے جملہ سنی مسلمان طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي القادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول. میرے اور آپ کے لیے یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین سرکار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے عرس کی تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اہل بیت والے بھی ہیں اور صحابہ والے بھی ہیں. جناب مولانا شمس صاحب نے اعلان کیا کہ عرس سیدنا امیر معاویہ بڑے تجھ و احتشام کے ساتھ منایا جائے. آپ نے اعلان سے ہی نہ جانے کتنے پیٹوں میں تکلیف ہو چکی ہوگی، اور ان ظالموں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہم حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل یہ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے علی کو نہ کل معاویہ سے جدا مانا تھا، نہ معاویہ کو علی سے کل جدا مانا تھا، نہ آج جدا ماننا. اس لیے کہ اہل بیت ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہیں، اور جوڑا ہے تو سیدنا امام حسن مجتبی. صلح کرنے کے بعد آنے والے زمانے تک، قیامت تک، سارے رافضیوں کے لیے ایک دندہ شکن جواب یہ ہو گیا کہ تم کبھی بھی اہل بیت سے امیر معاویہ کو جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ امام حسن مجتبی نے ان کو اپنی تائید دینے کے بعد یہ ثابت کر دیا کہ ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہے اور ہمیشہ ایک. زندہ ہے تو سبحان اللہ بول جائیے، ورنہ مردوں سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. دوسری بات، سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے بھونکنے والے بھونک کر کہتے ہیں اب امیر معاویہ کا بھی عرس ہوگا. ہم نے کہا تیرا باپ مر جائے اور کسی ایک جگہ سے اس کو خلافت مل جائے تب تو کہے کہ میرے باپ کا سالانہ عرس ہے. یاد رکھو، شریعت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عرس نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہے. یا تو مرنے والا گمراہ بددین ہے، کافر ہے معاذ اللہ، یا پھر وہ فاسق ہے. اگر سنی شیخ العقیدہ ہے لیکن فاسق ہے تو اس کا عرس نہیں ہوتا، برسی ہوتی ہے. عرس ان کا ہوا کرتا ہے جو صاحب ولایت ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوا کرتے ہیں. اب اسی تناظر میں آئیے، تم یہ کہتے ہو سیدنا امیر معاویہ کا بھی عرس منانا جائے گا. ہم نے کہا ظالم یاد رکھنا، تیرے پاس تو فسق آ سکتا ہے، مگر یہ مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فسق سے دور رکھا ہے. قرآن پڑھتا کیوں نہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. قرآن
کہتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے لیے پرہیزگاری کو لازم کر لیا ہے، اور ایسا لازم کیا کہ وہی سب سے زیادہ پرہیزگاری کے حقدار بھی ہے، وہی مستحق بھی ہے۔ اس لیے تو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ مصطفیٰ کے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب متقی ہیں، سب کے سب متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ یہ اعلان قرآن کر رہا ہے۔ آپ جائے ذرا علم کی دنیا میں محدثین سے پوچھئے، اسماء الرجال میں آپ نے بڑا کام کیا ہے، آپ اسماء الرجال میں حالات زندگی لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں راوی ضعیف ہے، یہ فلاں راوی مخدوش ہے، یہ فلاں راوی جو ہے مجہول ہے، یہ فلاں راوی کذاب ہے۔ ہم نے کہا یہ اصول بنا کب سے؟ کہا کہ ہم نے اصول بہت پہلے سے بنایا ہے۔ ہم نے کہا کس درجے تک بنایا؟ کہنے لگے تابعی کے درجے تک بنائیں گے، مگر ہم نے کہا صحابی کو کیوں نہیں لیتے؟ کہتے ہیں صحابی کبھی مخدوش ہوتا ہی نہیں، صحابی کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں، صحابی کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جس پر فسق کا اعلان کیا جائے، جس کو کذاب کہا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے تقوی کی گارنٹی کسی دنیا دار کتاب نے نہیں لی ہے، اللہ کے مقدس قرآن نے لے لی ہے۔ کم سمجھ میں آیا؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہم اس لیے منا رہے ہیں اور منائیں گے، اس لیے کہ شریعت نے، قرآن نے ہمیں سمجھا دیا جس معظم دینی پر حملہ ہو اس کا دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری۔ بڑے آسان انداز میں طلبہ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر جب حملہ ہوا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے سورہ نور کے اندر 17 آیتیں اپنے محبوب کی پیاری بیوی رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی ماں، جن کو یہ تمغہ ملا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو اس تمغے کے اس تحفے اور اس فضل کے اندر شامل ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سرکار علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، لیکن ایسے موقع پر آپ آئیے، ازواج کی شان تو قرآن میں الگ الگ بیان کی گئی، مگر کیا 17 آیتیں ام حبیبہ کی شان میں اتری؟ کیا 17 آیتیں خدیجۃ الکبریٰ کی شان میں اتری؟ کیا 17 آیتیں حضرت زینب بنت جحش کی شان میں اتری؟ آپ کہیں گے نہیں، حالانکہ سب کی شان قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے، مگر اللہ نے 17 آیتیں کسی اور زوجہ مصطفیٰ کی شان میں نہیں اتاری۔ اگر اتاری ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کو سمجھ میں آ جائے، یہ موقع ایسا تھا کہ حملہ عائشہ کی عزت پر ہو رہا تھا، تو جس ذات پر حملہ ہوا اس کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا۔ اس سے ذہن ملتا ہے جس ذات پر حملہ ہوگا سنیوں کی ذمہ داری ہے اس کے دفاع میں کھڑے ہو جائے، کبھی عرس منائے، کبھی کتابیں لکھے، کبھی حدیثیں بیان کرے، کبھی تقریریں بیان کرے، اور دنیا والوں کو بتا دے اگر تم نے مصطفیٰ کے صحابی پر انگلی اٹھانا یہ تم نے ارادہ بنا لیا ہے تو ہم نے بھی کاٹنے کا حوصلہ اپنے دل میں رکھا ہوا ہے۔ دشمنانے حضرت معاویہ، دشمنانے حضرت امیر معاویہ، فیضانے حضرت امیر معاویہ، فیضانے اہل بیت مصطفیٰ، فیض علی زندہ باد۔ اور سنیں، ایک ظلم اور کیا جا رہا ہے۔ ابھی حیدرآباد کا کوئی بھونکنے لگا تو کہنے لگا فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے بس وہی صحابی ہیں، اور بولے فتح مکہ کے بعد جتنے آئے وہ صحابی نہیں۔ میں نے کہا ظالم، یہ تفریق تو نے کہاں پڑھ لی؟ صحابی کہتے کس کو ہے پہلے یہ سمجھیں۔ اٹھائے امام قسطلانی کی مواہب کو اور بزرگوں کی کتابوں کو، فرمایا ان الصحابی ہوا من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المسلمین۔ فرمایا صحابی وہ ہوتا ہے، وہ اہل ایمان، وہ مسلمان شخص جس نے میرے نبی علیہ السلام کی پاکیزہ صحبت کو پا لیا۔ اور رآہ ولو ساعتن، صحابی کی تعریف میں ایک جز اور ہے، وہ یہ ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے سرکار کو دیکھا ہو اگرچہ ایک ہی نظر دیکھا ہو۔
زندہ ہو تو بولو بھائی. یہ بریلی کا ماحول ہے. میں بے فضلہ تعالی مشربن مسکنن اور اسی طریقے سے مسلکن تینوں اعتبار سے بریلوی ہوں. پشتینی بریلوی ہوں میں. یاد رکھنا حالات جانتا ہوں مگر ان ظالموں کو بتاؤ جو میرے آقا سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں. کہنا ابھی اعلیٰ حضرت کے غلام مرے نہیں ہیں, تمہاری ناک میں دم کر کے جائیں گے اور دنیا والوں کو بتائیں گے ہمیں امام احمد رضا خان نے صرف ایک در نہیں دکھایا ہے بلکہ اہل بیت کا دروازہ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کا دروازہ, دونوں راستے اور دونوں دروازے دکھا کر اسی لیے بابا کے توحل یہ اعلان کیا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور راؤ ہے عطرت رسول اللہ. اور سنیں ایک بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے, سیدنا مجدد الفسانی شیخ سرہندی کا نام لینا چھوڑ دیں یہ ظالم. انہیں نام لینے کا حق نہیں ہے. نام وہی لے جو مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت دونوں سے پیار کرتا ہے. آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی, غور فرمائیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب ہے, نام آپ کے جو مکتوبات ہیں ان مکتوبات کا مطالعہ کرو. آپ نے کیا فرمایا, ہم اگر سرکار کے صحابہ کے تعلق سے بولے تو ظالم کہتے ہیں یہ علی کے مقابل لا رہے ہیں. ہم نے کہا مولائے کائنات کے تعلق سے ہمارا وہی نظریہ ہے, وہی عقیدہ ہے جو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والعالی والاسام میں ذکر کیا ہے. عقیدہ صابیہ پر کیوں نہیں لیتا, عقیدہ سادسہ پر کیوں نہیں لیتا؟ ہم جانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مقام حضرت مولائے کائنات کا ہے. اور سن, مقام و مرتبے کی بات آئی تو نبی اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر کا ہے, دوسرا سب سے بڑا مرتبہ عمر فاروق اعظم کا ہے, تیسرا سب سے بڑا مرتبہ عثمان غنی کا ہے, پھر چوتھا مرتبہ حضرت شیر خدا کا ہے. اب ظالم ہم نے کہاں ملایا اور ہم مقابل میں لائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ مقابل میں دشمنوں کو لایا جاتا ہے, یاروں کو نہیں لایا جاتا. کرو بکواس, لگاؤ اسٹیٹس, تمہاری شکلوں کو ہم نے بہت پہلے پہچان لیا. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں نے کہا میرے سرکار تو بہت پہلے واضح کر کے فرما کے چلے گئے. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی اہل البدع والزندقہ, لکھنے والے علامہ ابن حجر حیتمی شافعی مکی رحمت اللہ تعالی. پہلے مقدمے کے اندر اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے ساتھ میرے صحابہ کو بھی چن لیا. کیا سمجھتے ہو امیر معاویہ کاتب وحی بائی چوائس نہیں, بائی چانس بن گئے ہیں, ایک اتفاق تھا بن گئے؟ ہم نے کہا نہیں, یہ اللہ کی مشیت تھی کہ کاتبین وحی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا جائے گا. سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے اور میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے. جتنے صحابہ ہیں سب چنے ہوئے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے معاون و مددگار بنایا, رشتہ دار بنایا. اور آگے سرکار فرماتے ہیں وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يَسُبُّونَهُمْ وَيَنْتَقِصُونَهُمْ. اے میرے آقا علیہ السلام, آپ کی نگاہ نبوت نے ہمارے لیے قیامت تک کا راستہ کلیئر کر دیا ہے. سرکار فرماتے میرے بعد ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کے خلاف
اپنی زبانیں کھولے گی، ان کی توہین کرے گی، ان کو گالیاں دے گی. اے آقا اگر یہ اسٹیٹس لگانے والے، یہ گالیاں دینے والے، بکواس کرنے والے، حب اہل بیت کے نام پر رافضیت کو فالو کرنے والے، یہ علم اور جھنڈے اٹھا کر اپنے آپ کو سچا حب اہل بیت کہنے والے لیکن حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے خود پہلے ارشاد فرمایا تھا. آقا کریم نے کہا تھا ینتہلون حبنا اہل البیت ولیسوا کذالک، ایک ایسی جماعت بھی آئے گی جو ہم سے محبت کا دعویٰ تو کرے گی ولیسوا کذالک مگر حقیقت میں ایسی ہوگی. تمہیں تو مدینے والے ہی نے نکار دیا ہے، سرکار نے قبول ہی کب کیا ہے؟ قبول وہی ہوتا ہے جس کو مصطفیٰ کے سارے یار قبول ہوا کرتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فلا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم. یاد رکھنا یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سرکار نے فرمایا نہ ان کے ساتھ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ ان سے شادیاں کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے. گالیاں دینے والے آئیں گے، ان سے دور رہیں. توجہ ہے؟ اب سنو، مجدد الفسانی کا نام کون لے گا؟ ہمیں حق ہے، اور الحمدللہ رب العالمین حق کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ہمارا ڈبل رشتہ ہے. کیسے رشتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم جڑے ہیں ایک مجدد سے جس کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے، اور مجدد الفسانی بھی مجدد ہیں. ہمیں اس بارگاہ تک کسی مجدد نے پہنچایا ہے. اور ہم جب اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا ذکر کریں، ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں است. توجہ، گناہ اہل سنت ہمیں است بحب اہل بیت تعظیم و توقیر جمیع اصحاب آن سرور میں نمایاں. فرمایا ان رافضیوں کو تکلیف تو یہی ہے، ہم ان کی نظر میں گناہگار اسی لیے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کے ساتھ مصطفیٰ کے سارے صحابہ کی تعظیم بھی کیا کرتے ہیں، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے یہی فیض لیتے رہیں انشاءاللہ. ہمیں میاں یار ہم تو کتے ہیں، بولو ہے نا. کتے کا کام گھر کے اختلاف میں پڑنا نہیں ہوتا، دروازے پر بیٹھ کر دشمنوں کے بچانا ہوا کرتا ہے. ہم اہل بیت کے در کے بھی کتے ہیں، صحابہ اکرام کے در کے بھی کتے ہیں. ہم اہل بیت میں ایک فرد فرید سیدنا عبد القادر جیلانی کے در سے ایسے جڑے، ہم نے سب نے کہا امام اہل سنت کی زبان میں تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اے اعلیٰ حضرت اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ پٹا ڈال لے، فائدہ یہ ملے گا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے میرے سرکار کی صحبت پائی، جس نے آقا کریم کا چہرہ دیکھا، اگرچہ ایک نظر وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ، ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب قرآن پاک جو کہتا ہے، قرآن نے صحابیت کا انکار نہیں کیا ہے، بلکہ قرآن نے افضلیت بتائی ہے. لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. قرآن نے کہا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اپنی قربانیاں پیش کی، فرمایا ان کا مقام و مرتبہ، ان کا درجہ ان لوگوں سے زیادہ ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر کے آئے ہیں، جنہوں نے سرکار کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. مگر ہم نے کہا قرآن ان کا مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے، کسی کا مرتبہ بڑا ہے، کسی کا مرتبہ اس کے مقابل جو ہے کم ہے، لیکن یاد رکھ کے صحابی ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ارے حضرت علی کے مقابل میں امیر معاویہ کی کیا حیثیت ہے. ہم نے کہا تیری زبان پر خاک ہو، تو صحابی کے تعلق سے ایسی بات بولتا ہے. یاد رکھنا میرے نبی علیہ السلام نے جن کو چن لیا ہے، جو سرکار کے صحابی بن گئے ہیں، اب صحابی ہونا ہی اتنے بڑے کمال کی بات ہے. یہ مدرسے ہو، مدرسے عالم اور مفتی تو دے سکتے ہیں لیکن صحابی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ صحابی عبادت اور عمل سے نہیں بنتا ہے، مصطفیٰ کی نظر عنایت سے بنا کرتا ہے.
توجہ ہے، یاد رکھنا. ادھر دیکھیں میری طرف، تھوڑی سی میری طرف دیکھیں. جس طریقے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اسی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کو سنیں. پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، قرآن نے صحابیت کے تعلق سے نہیں کہا، بلکہ قرآن نے مراتب بیان کیے اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھیے، مفسرین کہتے ہیں فیہ بشارۃ لأجماعہم بالجنہ، سارے صحابہ کے لیے اس میں جنت کی بشارت. تو جو جنتی ہو، جس کے لیے سرکار بشارتیں دے رہے ہو، صحابہ اکرام کی جماعت، اب ان کا عرس نہیں کیا جائے گا تو للو پنجو کا کیا جائے گا. اور سنیے، عرس کسی جاہل کا نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ عرس ولیوں کا ہوتا ہے، جاہلوں کا نہیں ہوتا. اور یاد رکھو، جاہل کبھی ولی ہو بھی نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب آپ پڑھیے نقاء السلفا، آپ پڑھیے مقال عرفہ بے اعزاز شرع و علماء، اس کے اندر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ نے آج تک کسی جاہل کو ولی بنایا ہی نہیں ہے. اگر ولی بنانا چاہا تو یا تو اس نے علم حاصل کر لیا مدرسوں میں، یا اس کو علم ایسا علم مل گیا کہ جو اللہ کی طرف سے خاص فیض ہوا اور اس کے دل پر اس کا القاء کر دیا گیا. میں نے کہا عالم ہونا ضروری ہے، اس لیے سمجھ میں آ گیا عرس جاہلوں کا نہیں ہوتا. امیر معاویہ کا عرس کیوں نہ کرے؟ اس لیے کہ امیر معاویہ عالم ہی نہیں، عالم گر بھی ہے، کاتب مصطفیٰ ہے، رسول کریم اس مقدس قرآن کے لکھنے والے ہیں جس میں اللہ نے کائنات کا علم جمع اور جو ہے. ایک مسئلہ اور آتا ہے، کہتے ہیں حضرت علی سے اختلاف کیوں کیا؟ ہم نے کہا تم کون ہوتے ہو بھائی؟ اختلاف ہوا، تم کون ہو؟ اپنی حیثیت متعین کرو. دیہاتی زبان میں کہتے ہیں نہ پدو کا شوربہ. یہ آئے ہیں صاحب فیصلے کرنے کے لیے، یہ منہ اور مسور کی دال. ابے سرکار کی حدیث ہے دعو لی اصحابی، تم جج مت بنو. تم کون ہوتے ہو بھائی؟ ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد، تم کرو تحکیم ان کی، ہم کو کب درکار. بات سمجھ گئے نا؟ اللہ رب العزت نہیں چاہتا، سرکار نہیں چاہتے کہ تم فیصلے کرو، اور میرے نبی علیہ السلام نے تو فیصلے کلیئر کر دیے ہیں، فیصلے فرما دیے ہیں. ابھی میں عرض کرتا چل رہا ہوں، یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کیا. میں نے کہا اختلاف کیا تو آپ کو تکلیف کیا ہے؟ سرکار نے اختلاف کے بارے میں بھی تو فرما دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار نے ارشاد فرمایا سألت ربی، میں نے اپنے رب سے عرض کیا. کس بارے میں کیا؟ ان اختلاف اصحابی من بعدی، اے میرے مولا میرے بعد جو میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا اس کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَيَّ، اللہ رب العزت نے میری طرف وحی فرمائی اور کہا یا محمد، اے میرے محبوب سن تو صحیح، ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تیرے جتنے صحابہ ہیں وہ میری بارگاہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں. اگلے جملے پہ غور کیجیے گا. یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ کتے بھونکتے ہیں، ان بھونکنے والوں کی بھونکنے پر نہیں جانا ہے، حدیث کے فرمان کو سننا ہے اور اس کو دل میں بٹھانا ہے. ابھی میں جواب دوں گا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا ہے، فلاں تاریخ میں ایسا لکھا ہے. اس کا جواب بڑا شاندار دیا ہے علامہ سید جلال الدین محمد مقصود عالم شاہی بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار شاہ عالم احمد آباد گجرات کی پشت میں 8ویں سجادے، جن کا انتقال 1059 میں ہوا ہے ہجری. ابھی ان کے حوالے سے کچھ جملے عرض کروں گا، لیکن پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا یہ بتا میرے بعد میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا، ان صحابہ کے بعد اختلاف کے بارے میں کیا ہے؟ رب نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی اور کہا محبوب ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تیرے جتنے صحابہ ہیں ان کا مقام میری بارگاہ میں ایسا ہی ہے جیسے آسمان کے اندر ستارے ہوا کرتے ہیں. اگلے جملے پہ توجہ دینا عزیز طلبہ، اس کو دھیان سے سن لینا.
اگلا جملہ میرے نبی علیہ السلام سے رب نے ارشاد فرمایا، کہا بعضھا اقوی من بعض ولکل نور، فرمایا میرے محبوب تو جانتا ہے کہ ستاروں میں ایک کی روشنی دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جتنے ستارے ہوتے ہیں سب میں روشنی تو ہوتی ہی ہے نا، چمک ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی فرما کر حدیث کے ذریعے یہ بتا دیا گیا، اے میرے محبوب یاد رکھ، تیرے صحابہ سب میری بارگاہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، اس طرح سارے ستارے روشن ہوتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کسی کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی روشنی کم ہوتی ہے، مگر کوئی ستارہ بے نور نہیں ہوتا۔ حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، اگلے جملے پہ غور کیجیے گا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کی اور فرمایا فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم فهو عندی علی ہدی۔ جملے پہ غور کریں، کہا کہ میرے محبوب جو تیرے صحابہ کے اختلاف میں سے کسی بھی اختلاف کو لے لے گا۔ جنگ صفین میں اختلاف ہوا، ان ظالموں نے کیا کہہ دیا حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے، اور جو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ برخطاؤ غلط، تو اس کا مطلب کم بختوں نے نکالا گناہ، بغاوت۔ ابے جاہلوں، کم سے کم کتابیں ہی پڑھ کے آ جایا کرو، اپنا ایمان عقیدہ برباد کیوں کر رہے ہو؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے اختلاف میں کوئی کہہ سکتا ہے ہم حنفی ہیں، لیکن کیا امام شافعی کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت ہے؟ ارے بولو یار، ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ امام مالک کے ماننے والوں کو مالکی کیا حنفیوں کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا حنفی مالکیوں کو دے سکتے ہیں؟ کیا شافعی ہم حنبلیوں کو لے سکتے ہیں؟ کیا حنبلی حنفیوں کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دے سکتے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتقاد الاحباب میں یہی کلیئر کیا، اور آپ نے فرمایا صحابہ اکرام کے جو اختلافات ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کیسے ہیں؟ مثل شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی کے ہیں۔ جب وہاں زبانیں کھولنے کی اجازت رہی تو مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبانیں کھولنے کی اجازت کبھی نہیں۔ بے شک امیر معاویہ تو مجتہد ہے، مجتہد۔ بخاری شریف کی ایک حدیث لے کر گھومتے ہو اور حدیث کا مطلب بھی نہیں سمجھتے، دوسری حدیث کیوں بھول جاتے ہو؟ ابن ابی ملیکہ نے آ کے یہی تو کہا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، اوترا معاویہ برکعت، امیر معاویہ تو وتر کی ایک ہی رکعت پڑھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا زبان کو بند کر، فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سرکار کے صحابی ہیں، اور صحابی وہی کرتا ہے جو مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے، کہتے ہوئے، تقریر، قول، فعل، تقریر جو بھی ہوتی ہے اسی کو دیکھ کر کے کیا کرتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کی بات آئی تو میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ رب کہتا ہے فمن اخذ بشیء مما هم علیہ من اختلافهم، ان کے اختلاف میں سے جو جس شق اور جس طریقے کو اختیار کر لے گا، فرمایا سنو فهو عندی علی ہدی، تو میری بارگاہ میں ہدایت پر ہوگا۔ اب میں یہاں تھوڑا سا اور واضح طور پر اپنے لیبل کو ڈاؤن کر رہا ہوں، آپ اپنا لیبل تھوڑا سا بڑھائیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہم نے کہا حضرت امیر معاویہ سے خطا اجتہادی ہوئی ہے، حضرت مولائے کائنات کے مقابل آئے ہیں، خطا اجتہادی ہوئی ہے، لیکن کیا خطا اجتہادی کو گناہ کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ میرے ظالم تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ خطا اجتہادی وہ ہے جس پر اللہ ایک ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ علی ہدی کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے وہ بھی ہدایت پر تھے، جو حضرت مولائے کائنات کے ساتھ تھے وہ بھی ہدایت پر تھے۔ آپ کہیں گے کیسے دونوں ہدایت پر؟ میں نے کہا ہدایت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو خطا اجتہادی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہو گئے، کم سے کم ایک نیکی تو اللہ نے ان کو بھی عطا فرمائی، اور جو مولائے کائنات کے ساتھ آئے اللہ نے ان کو دو نیکیاں عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پھر بھی کنجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔ صوفی صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟
توجہ اسی وقت اٹھتی ہے کہ جب وقت زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, میں ویسی تھکا ہوا. توجہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ میں جن کے درمیان بیٹھا ہوں وہ سب زندہ ہیں, اور جب زندوں میں سستی آتی ہے نا تو پھر امام احمد رضا خان اس طرح جگاتے ہیں, کیوں رضا آج گلی سونی ہے. سمجھ گئے نا. ایک صاحب نے پڑھ دیا تھا 8 مرے دھوم مچانے والے. اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, اعلیٰ حضرت کو پڑھیے دھیان سے, ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. کون ہوتا ہے بھائی صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ ذرا چلیں مسند امام اعظم سنن ابی حنیفہ جس کو کہا جائے, اسی کے اندر یہ چیز موجود ہے. سرکار علیہ السلام کے صحابی نام حضرت بریدہ ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. کہتے ہیں آپ نے کہا کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت بریدہ فرماتے ہیں ہم سب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ. ہم سب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. معاملہ کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بیٹھے تھے سرکار نے فقال لاصحابہ, تو میرے نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا انہدوا بنا, ہم اپنے پڑوسی یہودی کو دیکھنے چلتے ہیں. اب ذرا ادھر توجہ کرنا. ہو سکتا ہے لفظ یہودی آنے کے بعد میری گفتگو جب دور تک پہنچے تو کہنے لگے میاں اگر ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تمہیں بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. سرکار تو یہودی کو دیکھنے گئے تھے. اس کا جواب حضرت علامہ جلال الدین رومی نے بڑے پیارے انداز میں دیا. فرمایا سرکار انہی کافروں کے ساتھ نرمی برتتے تھے جن کے بارے میں سرکار کو غیب سے پتا تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے ہیں. غیب مصطفیٰ, علم مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, کمالات مصطفیٰ, فیضان مصطفیٰ, فیضان حضرت ابوبکر عثمان و حیدر, فیضان حضرت امیر معاویہ. میں یہ بتا رہا ہوں سرکار کو جس نے دیکھ لیا ولو ساعتن, اگرچہ ایک لمحے کے لیے دیکھا وہ صحابی ہو گیا. اسی کو میں ثابت کرنے کے لیے حدیث پڑھ رہا ہوں. اگر آپ گفتگو کا تار سے تار نہیں ملائیں گے تو بے تار ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اس لیے دھیان سے میری بات کو سنیے گا. رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت بریدہ فرماتے ہیں ہم اٹھے, سرکار علیہ السلام وہاں فدخل علیہ, اس بچے کے اس نوجوان کے قریب گئے جو یہودی تھا. فوجدہ فی الموت, تو میرے آقا نے اس کو دیکھا کہ اس کے اوپر تو موت کی کیفیت طاری ہونے والی ہے, اس کا ان قریب انتقال ہو جائے گا. سرکار نے حال پوچھا اور پوچھنے کے بعد اسلام کی دعوت دی. میرے نبی نے فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے. فنظر الی ابیہ, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. فلم یکلمہ ابوہ, اس کے یہودی باپ نے اس سے کچھ نہیں کہا. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اتشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. فنظر الی ابیہ, پھر اس نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا اور جیسے ہی باپ کو دیکھا باپ کے دل میں نہ جانے اچانک رحم پیدا ہو گیا. اس نے کہا, اس کے باپ نے کہا اشہد لہو, جو محبوب کہہ رہے ہیں اس کی گواہی دے کیوں نہیں دیتا. تب اس بندے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میرے آقا اللہ کے سچے رسول ہیں. اب آقا کریم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر اسٹاپ کریں, میری بات کو سنیں. کلمہ پڑھا, نماز کا موقع نہیں ملا, زکوٰۃ کا موقع نہیں ملا, عبادت کا موقع نہیں ملا, ریاضت کا موقع نہیں ملا, مجاہدات کا موقع نہیں ملا. ادھر کلمہ پڑھا, کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے خلاف جہنمی کا لفظ استعمال کرنے والوں, جہنمی کتوں, دیکھو میں تمہیں 10 ذہن دینے کی کوشش کر رہا ہوں اور کتا اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ سند مجھے علامہ شہاب الدین خفاجی نے عطا فرما دی ہے. اور تم
तुम्हारे लिए तो तुमसे बचने के लिए तो आला हजरत ने हमें शजरे में कह दिया, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। काबिल शख्सियत बैठी है मुफ्ती साहब, ये गली के डॉग तो मुराद नहीं होंगे, इनसे तो बचना ही मुश्किल है। ये वही होंगे जिनका अकीदा खराब है। बात समझे कि नहीं समझे? नजरियात पर ही तो सब कुछ टिका। रसूल करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों तवज्जो करो, इधर कलमा पढ़ा, कुछ देर के बाद इंतकाल हो गया। मेरे आका नमाजें तो पढ़ी नहीं है, इबादत तो की नहीं है, मगर ईमान की हालत में सरकार के चेहरे को एक नजर देखी। देखा तो मेरे नबी ने दुआ की, शुक्रिया अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ बी नसमतम मिनन नार। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए, जिस अल्लाह ने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजादी अता फरमा दी है। और जो जहन्नम से आजाद होता है वही तो जन्नत का हकदार होता है। अब जरा देखिए, रसूल करीम के तरफ अगर किसी ने एक बार ईमान की हालत में देख लिया, दोबारा देखना मौका नहीं मिला दोबारा देखने का, तो बड़े से बड़ा गौस भी उसके मकामों मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा जालिम यही रुक करके जरा सोच लिया होता। हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही है, हजरत मौलाना अख्तर साहब किबला है, अपने शागिर्दों से कहते हैं कागज और कलम निकालो। उन्होंने कागज कलम निकाला, कहा कि मैं तुम्हें इमला कराऊंगा। अब अरबी में कह रहे हैं अल-लुगतुल अरबिया हिया लुगतुन सामिया। इन्होंने एक जुमला बोल दिया, उसके बाद बोलने के बाद बच्चे जब लिख लेते हैं अल-लुगतुल अरबिया लिखा, उसके बाद आप जानते हैं शागिर्द की नजर उस्ताद के चेहरे पे हुआ करती है बिला तशबीह और तमसील। सरकार को एक नजर किसी ने देख लिया, वो जहन्नम से आजादी पाने वाला है। अरे अमीर मुआविया, तेरी तो शान इतनी बुलंद है, तू कातिबे वही है। एक आयत लिखी, नजरे मुस्तफा के चेहरे पे जमाली है, दूसरी आयत लिखी, नजरे मुस्तफा के चेहरे पे जमाली है। अबे जो जब उसका ये मकाम है, तो जिसने एक महफिल में सरकार के चेहरे को बार बार देखा हो, उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा? एक कौले फैसल सुनो, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा। अब ये नहीं चलेगा कि हम क्या करें, क्या किया जाए ना। सहाबा से खुलकर मोहब्बत करने का खुलकर दावा भी पेश किया जाएगा और दलील भी दी जाएगी। बात समझ गए आप कहेंगे मौलाना वजह क्या है? मैंने कहा पढ़ इमाम अब्दुल वहाब शारानी को। इमाम अब्दुल वहाब शारानी का जुमला सुनना, आपने फरमाया ला यकफी फी मोहब्बत असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन तुहिब्बहुम अल मोहब्बतल आदिया। फरमाया सहाबा इकराम की मोहब्बत में ये आदि मोहब्बत नहीं चलेगी। आदि का नहीं कह रहा हूं, आदि आदत वाली, कि जैसे मिसाल के तौर पर चलो यार मान लेते हैं सरकार के सहाबी थे, जैसे किसी ने बोला कि बस इतना ही तो था, वो सरकार के सहाबी थे। हमने कहा बस इतना ही था, सरकार के सहाबी थे, ये समझ में नहीं आया। आदतन बात नहीं चलेगी, बल्कि सहाबा इकराम के ताल्लुक से क्या फरमाया इमाम अब्दुल वहाब शारानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं लौ अन्ना कुन्ना नुअज़्ज़बु मिन जिहतिहिम बेमहब्बतिना इय्याहुम बेमहब्बतिना लहुम। फरमाया सुनो सुनो, अगर हमें सहाबा की मोहब्बत में सख्त तकलीफें भी दी जाए, अगर इधर से उधर कर दिया जाए, हत्ता कि हमारी गर्दनें भी काट दी जाए, तब भी सहाबा की मोहब्बत के बारे में फरमाया ला नरजिउ अल मोहब्बतिहिम, हम उनकी मोहब्बत से कभी पीछे हटने वाले नहीं है। फरमाया कमा ला नरजिउ अल मोहब्बत ईमानना बित्ताज़ीम, जैसे शक्तियों पे शक्तियां आती जाए, हम कभी भी अपने ईमान की मोहब्बत से अलग नहीं हटेंगे। कहा कैसे नहीं हटो? कहा इसी तरीके से कमा वकाल बिलालिन व सुहैबिन व अम्मारिन व कमा वकाल लिल अमामी अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फी मसअलतिल कुरानी। फरमाया जिस तरह बिलाल ने इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी है, सहाबा के लिए देना होगी, अमीर मुआविया के लिए देना होगी, कातिबे वही के लिए देना होगी, अमीरुल मोमिनीन के लिए देना होगी, खालुल मोमिनीन के लिए देना होगी। फरमाया जिस तरीके से बिलाल ने, अम्मार ने, सुहैब ने इस्लाम की खातिर कुर्बानियां दी है, इमाम अहमद इब्न हंबल ने मैमूनियों के खिलाफ जो खल्क़े कुरान का मसला उन्होंने उठाया था, और आपने कहा था कि नहीं कुरान मखलूक नहीं है, उस वक्त आपको कोड़े मारे गए थे। कहा इस तरीके से अगर तकलीफें उठाना पड़े, तकलीफें उठाने
اس لیے کہ جانتے ہیں ہماری ماں نے دودھ اگر پلایا ہے تو محبت اہل بیت اور دفاع صحابہ کے لیے پلایا ہے۔ اور سنو اگلا جملہ سنیے گا دھیان سے، آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْتَمِلْ فِي مَحَبَّةِ أَصْحَابِهِ مِثْلَ مَا حَمَلَ فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَةٌ۔ کیا کریں، ہمارے محلے کا ہے نا، ابے ہوگا محلے کا، قبر میں محلہ نہیں بچائے گا، صحابہ کرام کی محبت بچائے گا۔ ان ظالموں کی نکیلے ڈالو، نکیل ڈال کر کے ان سے کہو چل اب چل، تجھے لے کے چلتے ہیں امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں، اور پھر سیدنا امیر معاویہ کی طرف لو لگا اور کہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ توجہ ہے، اگلا جملہ سننا، فرمایا جس نے محبت صحابہ میں ایسی تکلیفیں نہ اٹھائیں جیسی صحابہ نے دین کی تبلیغ کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھیں، موقع تھا اٹھانے کا نہیں اٹھایا، بچ کے نکل گیا، مصلحتیں تلاش کر رہا تھا، دامن بچا رہا تھا، اپنے کو کیا لینا، میں نے کہا مرے گا تب پتا چلے گا اپنے کو لینا تھا کہ نہیں۔ فرمایا فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَةٌ، اس کی محبت برائے نام ہے، برائے نام، ایسی برائے نام محبت سے کام نہیں چلے گا، سینہ ٹھوک کر کہو اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اچھا اختلاف کس بات پر ہے؟ موقع میرے پاس زیادہ ہے ہی نہیں، انشاءاللہ ان قریب سوشل میڈیا کے ذریعے حدیث پاک جس کو یہ عام طور سے پیش کرتے ہیں تقتلہ الفیۃ الباغیہ، اس کا میں تفصیلی جواب دینے والا ہوں چونکہ اب وقت نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ اس حدیث پر سندی اعتبار سے بہت کچھ گفتگو کی گئی ہے، اور العالی المصنوع فی الحدیث الموضوع میں تو علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث ہی کو موضوع لکھا۔ اب ایک مسئلہ اٹھیے گا، ذرا دھیان سے ذرا میری بات کو سنیے گا، اور کافی کے چکر میں زیادہ آپ میری گفتگو کو کافی کی نظر مت کیجیے گا، ورنہ میری گفتگو کافی کی نظر ہو گئی تو آپ کو کافی نہیں ہو پائے گی۔ کافی ہونے کے لیے کافی سے دور بچنا ہوگا، توجہ ہے نا۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کتابیں دکھائی جاتی ہیں، اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے، فلاں لکھا ہے، بولا جاتا ہے نا۔ اب ہمارا سنی بڑا پریشان، اور مجھے سب سے زیادہ غصہ ان لوگوں پہ آتا ہے کہ جو موجود خطیب ہے، زندہ خطیب ہے، اس نے کچھ بولا ہے اور ہم سے کہتے ہیں حضرت اس کا حوالہ کیا؟ ابھی یار وہ جب زندہ اسی سے پوچھنا حوالہ کیا ہے، غلط وہ بول رہا، حوالہ ہم سے مانگ رہا، یہ کون سی بات ہے بلا وجہ ڈسٹرب کرنا؟ بھائی بولنے والا جب زندہ ہے تو اس سے حوالہ مانگو نا یار، بات سمجھے کہ ارے مر گیا ہوتا، چلا گیا ہوتا تو پھر کچھ نہ کچھ راستہ نکالا جاتا، اگر نکلنے کے قابل ہوتا تو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں مسئلہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ صاحب پریشانی ہے، سنیے ذرا دھیان سے میری بات کو۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں سیدنا جلال الدین، یہ بھی سید کا حوالہ ہے، سیدنا جلال الدین محمد مقصود عالم شاہی بخاری، سرکار شاہ عالم جن کی درسگاہ میں بیٹھ کر مدینے والے نے ان کے شاگردوں کو پڑھا دیا تھا، انہی کی بارگاہ کی 8ویں پشت اور 8ویں سجادہ نشین، جو ایک صاحب دیوان شاعر بھی ہے، فارسی کے بہت بڑے ماہر بھی ہیں، اور عربی میں کتاب لکھی ہے القول الصواب فی معرفت الاصحاب، یہ ہے دیکھو اہل بیت سے بھی محبت ہے، صحابہ کا دفاع بھی ہے۔ انہوں نے مفتی صاحب قبلہ بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، جتنی بھی باتیں آتی ہیں نا سوشل میڈیا پہ، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، یاد رکھنا تحریفات بھی بہت آسانی سے کر دی جاتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اور اگر مسئلہ آ بھی جائے کہ لکھ بھی گیا تو پھر اصول کو اٹھا کر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا هذه المخالفات منقولة عنهم بطرق الآحاد وأكثر طرقها ضعاف جائزة الكذب۔ آپ نے فرمایا، ذرا غور کیجیے گا،
اور کہا غیر قابلۃ لمعارضۃ الآیات والاحادیث الصحیحۃ المشہورہ. کیا پیارا جملہ ہے. اب نہیں سمجھے پھر بھی بول جاؤ بھائی. سمجھا دوں گا، کم سے کم سبحان اللہ بولو گے تبھی تو حوصلہ بڑھے گا. ویسی 20 گھنٹے کا سفر کیا ہے، تب آ کر کے بڑا مسئلہ ہوا ہے. خیر میرے رب کا بہت بڑا کرم ہے، جب لگتا ہے کہ طبیعتیں ماند پڑ رہی ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنی ذاتوں پہ بھروسہ ہے ہی نہیں. بولو ہے؟ مصطفیٰ والوں پر بھروسہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. توجہ فرمائیے گا ذرا. آپ نے کہا یہ جتنی بھی تاریخوں میں باتیں لکھی ہیں مخالفت کی، جیسے کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ اپنے منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، دلواتے تھے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تاریخوں میں اس کو لے لیا گیا ہے. ان سب کے لیے جواب دیا آپ نے. خاص طور سے توجہ چاہوں گا. فرمایا یہ ساری مخالفتوں کی خبریں احاد ہیں، فرد واحد کی خبریں ہیں، اور فرمایا ان میں سے اکثر کے راوی ضعیف ہے، بلکہ کہا جائزۃ الکذبی، ان میں جھوٹ کا بھی امکان ہے. اور آپ نے کہا دیکھو قرآن کی جو آیتیں ہیں، مصطفیٰ کی جو حدیثیں صحیحہ مشہورہ ہیں، یہ خبریں کبھی ان کے مقابل میں ٹک نہیں سکتی. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جہاں حدیثیں مشہور ہو وہاں خبر واحد، اور ایسی خبر واحد جو ممکن الکذب ہو اور اس کے ذریعے سے عقیدہ اہل سنت کو ٹھیس پہنچ رہی ہو. چونکہ ہم جانتے ہیں لا نکف عن ذکر الصحابۃ الا بخیر. شرع عقائد کا آپ جزیہ پڑھ لیجئے، یعنی عقائد والا جزیہ بتا رہا ہوں. یہ ضابطہ ہے عقیدے کا کہ ہم صحابہ کا جب بھی ذکر کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے، اس لیے ہم ایسی باتوں کو نہیں مانیں گے. ہم مانیں گے کس کو؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے. تو آیت ہو گئی. حدیث سنیے، سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. دیکھو میری طرف دیکھنا ذرا بھائی، سب سمجھ میں آئے گا. سب دیکھو، سب دیکھو ادھر اوپر چہرہ کرو. ایک ہوتا ہے آگ لگائی جلا دیا اور جلا پورا بدن وغیرہ سب جل گیا. اور ایک ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چھونا، ٹچ کرنا. حدیث کا نقطہ دیکھیے، سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ جلانا الگ ہے، جلانے کے لیے ٹچ ہونا یہ الگ ہے. سرکار کی حدیث بول رہی ہے جہنم میں اتنی طاقت نہیں کہ جو اس مسلمان کو ٹچ بھی کر سکے، چھو بھی سکے، جس نے ایمان کی حالت میں میرا چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ ہے صحابی رسول. اچھا اگر پھر مل جائے تو کیا کریں؟ ابھی میں اختلافی کی بات کو پوری طریقے سے کلیئر کر کے جاؤں گا. مل جائے تو کیا کریں؟ تو مشکات شریف کی پڑھیے باب و مناقب الصحابہ. کہتے ہیں ان کا عرس کیوں ہو رہا ہے، ان کی کوئی فضیلت ہے؟ میں نے کہا ظالم، باب و مناقب الصحابہ جو ہماری بزرگوں کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے تو مناقب منقبت کو کہتے ہیں. منقبت میں کیا برائی ہوتی ہے؟ خوبی ہوتی ہے نا. تو باب و مناقب الصحابہ میں چاہے بڑے سے بڑے امام ہو، امام ترمذی ہو، صاحب ابن ماجہ ہو یا دیگر محدثین ہو، انہوں نے باب و مناقب الصحابہ یا کتاب و مناقب الصحابہ اگر باندھا، وہ باب باندھا صحابہ کی تعریف والا، تو اس میں امیر معاویہ کا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک امت کے اندر سارے لوگ مانتے آئے ہیں کہ مصطفیٰ کے سارے صحابہ منقبت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، خصوصیت والے ہیں، عزت والے ہیں، وقار والے ہیں. ابے ظالمو تم ہی بے عزت ہو. اور یاد رکھنا جو مصطفیٰ کے صحابہ کو کہ بے عزتی ملک کی توہین کیا کرتا ہے، وہ دنیا میں مرے گا تو ذلیل ہو کر کے مرے گا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم نے دین پڑھا ہے کتابوں کو دیکھ کر، بزرگوں کو دیکھ کر. انہوں نے دین سیکھا ہے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر. سمجھ گئے آپ؟ اور ایک جواب دے رہا ہوں. یہ جتنے مخالفت کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی، ان سے کہنا 163 حدیثوں کے راوی ہیں. اگر حضرت امیر معاویہ غیر معتبر ہیں تو کہنا 163 حدیثوں کو حدیثوں سے
اور ان حدیثوں سے جتنے شریعت کے مسئلے نکلے ہیں یہ سارا حصہ اسلام سے کب الگ کرو گے؟ ناممکن ہے. یہ سمجھے بات کو؟ جی جی مثال کے طور پر میں نے گھر بنا دیا، شاندار گھر بنایا، یہی دیکھ لیجئے میرے مرشد کا، اسی مرشد کے دیار کو دیکھ لیجئے. اب ایک آدمی ہے جو معاذ اللہ حضور قائد ملت یا سرکار تاج شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور پھر آ کے یہاں بیٹھ بھی جاتا ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں، سمجھ گئے؟ تو آپ سامنے والا آدمی کیا کہے گا؟ ظالم بڑا بیکار آدمی ہے، تو مخالفت بھی کرتا ہے اور یہی کھا بھی لیتا ہے. ہم نے کہا ابے یار یاد تو رکھ، تو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے میں مسلمان ہوں، تو سرکار کے لائے ہوئے اسلام میں امیر معاویہ کی 163 حدیثیں بھی تو شامل ہیں. ان کو کب نکالے گا؟ اگر نہیں مانتا ہے تو نکال، اور نکال سکتا نہیں تو پھر مانتا کیوں نہیں اور آ کے کہتا کیوں نہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے دے. توجہ ہے؟ کہا کہ وہ حضرت علی کے مقابل آ گئے. ہم نے ایک جملہ اور بولتے ہیں، بولے یہ بریلوی تو حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کرتے. میں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے، یہ تیرے باپ نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ اور ابھی آپ نے استاد زمن کا پورا شعر پڑھا نا، پورا کلام سنا آپ نے، یوں بیان کرتے ہیں داستان اہل بیت. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی؟ اور اس سے بھی بڑی سند لے لیجئے، کتاب کا نام ہے احیاء المیت بے فضائل اہل البیت. لکھنے والا کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. حدیث کو روایت کرنے والا کون؟ وہی امام حسن مصطفیٰ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سارا مسئلہ ہی کلیئر کر دیا. وہ فرماتے ہیں سنیے گا، سنیت کہتے کس کو ہے؟ رافضیوں کی طرح تبرہ کرو، سینے پیٹو. ہم نے کہا یہ محبت علی میں سینے نہیں پیٹ رہے ہیں، بغض صحابہ کا درد ان کے سینوں میں ہو رہا ہے. قیامت تک سینے پیٹتے رہیں گے، درد ہوتا رہے گا. جب آدمی کو درد ہوتا ہے تبھی تو سینہ پیٹتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ درد ہوتا ہے تبھی پیٹتا ہے. کبھی اگر پیر میں درد ہوا تو پیر پکڑ لے گا. ہم نے کہا سینے پکڑے گا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تیرے سینے کے اندر بغض صحابہ کی آگ لگی ہے، اور یاد رکھنا یہ آگ تجھے جلائے گی، یہاں بھی جلائے گی اور قیامت کے اندر جہنم میں بھی تجھے جلائے گی. ہاں اگر تجھے بغض صحابہ سے ہٹ کر محبت صحابہ رکھنا ہے، تعظیم صحابہ رکھنا ہے اور جنت چاہیے تو پھر تجھے سچا پکا سنی بننا پڑے گا اور یہی کہنا پڑے گا ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. اصل اختلاف جنگ صفین کو بناتے ہیں. اب میں جنگ صفین پر ہی مسئلہ کلیئر کر رہا ہوں. کتاب کا نام نوٹ کیجئے، تاریخ ابن عساکر. جلد جو ابھی میرے ذہن میں ہے وہ 59ویں جلد ہے. اس کی روایت بتاؤں بھئی، اگر زندہ ہو تو بولو سبحان اللہ. یار تم تو بڑے سمجھدار لوگ ہو. اعلیٰ حضرت نے فتاوی کرامات غوثیہ میں ایک حدیث ذکر کی، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرشعہ اللہ تبارک و تعالی فی جسدہ یوم یبعث. فرمایا ایمان والی کی جب روح نکل جاتی ہے تو اللہ اس کو پرندے کی شکل دے دیتا ہے، وہ پرندہ جنت کے درختوں میں رہتا ہے. کب تک؟ فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں، ایمان والے کی روح جنت کے درخت سے جائے گی نہیں. جو ہے کھوئیے مت، اور اگر کھونا ہے تو ایسے کھوئیے جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. ایسے کھو جائیے اور ایسے کھو کر کے پھر اپنے دل کو جھانک کر دیکھیے تو پھر آپ بھی کہیں گے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدا کا. اور اگلا شعر آپ خود پڑھ لیجیے گا، سب کو پتا ہے. اس لیے کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں میں تو بہت زیادہ حاضری نہیں دے پاتا چونکہ دور رہنا ہوتا ہے، اور یہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں یہ تو دنوں رات اسی میں گلی میں چکر لگا رہے. میں جب اولا جماعت میں تھا اور مولانا اختر صاحب قبلہ ہمارے کرم فرما رابعہ میں تھے،
सब याद है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी इबारतें जब जहन में आ जाती हैं तो यार ये इतने बाकियात पढ़ने पढ़ाने की याद नहीं होती, अल्लाह का फजल है। तो ऊला जमात में जब पढ़ता था मैं कुरान सुनाने गया यहीं औला में, थोड़ी देर मोबाइल जेब में रख लो भाई, यहां सुनने आए हो, मदरसों में पढ़ते भी नहीं, दीन सीख लिया करो भाई, मौका मिल जाया करो, तवज्जो है ना। तो वहां एक मौलाना साहब थे जो मस्जिद के इमाम थे, मुझसे कहने लगे, असद भाई जरा ध्यान से सुनिएगा, कहने लगे आला हजरत की गली में घूमते घूमते इल्म आ जाता है। तो मैंने कहा यार ये जितने, अब मेरे जहन में आ रहा है कि जितने बिगड़े हुए हैं ना इनको प्यार से बरेली शरीफ की इस गली में ले आओ और आला हजरत की हाजिरी दिलाते रहो दिलाते रहो दिलाते रहो दिलाते रहो, खुद इल्म आ जाएगा। इल्म कैसे आता है? मैंने कहा भैया ये नहीं कि इल्म का इल्का कर दिया जाता है, वजह यह है कि आला हजरत की गली में या तो उस्ताद मिलेगा या उसका शागिर्द नजर आएगा। जिंदाबाद। बात समझ गए ना? तो जाहिर सी बात है ये उस्ताद काय के हैं, टेक्नोलॉजी के तो है नहीं। काल रसूल काल अल्लाह काल रसूल काल अल्लाह यही सिखाते हैं। तो जब इनकी सोबत पाते हैं तो चलते चलते मसला बता देते हैं, कोई उधर मसला बता रहा है कोई उधर पढ़ा रहा है। आप जाइए तो उस्तादों के पढ़ाने की आवाज आ जाती है। अगर किसी का दाखिला नहीं हुआ है तो वो ऐसा करे घंटियां देख ले और दरवाजे के बाहर जाकर के बैठ जाए, वहां तक आवाज आ जाएगी। याद रखना ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार आला हजरत है कि जिनकी विलायत पर उनके इल्म को गलबा दे दिया गया है, इल्मियत का रंग चल गया है। वल्लाह इमाम अहमद रजा खान अपने जमाने का सबसे बड़ा सूफी भी है, अपने जमाने का सबसे बड़ा मुत्तकी भी है, अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम भी है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैंने तारीख इब्ने असाकिर का हवाला दिया। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत सुन ले। अगर कहो तो पहले इह्याउल मौत बे फज़ाइल अहले बैत की रिवायत सुना दो। इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं इन्ना लिकुल, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना लिकुल शैइन असासा व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर चीज की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद में दो चीजें कितनी? दो चीजें शामिल। पहली चीज है हुब्बु अस्हाबिन नबी, सरकार के सारे सहाबा से प्यार करना। यार जिंदा दिल होकर बोलो। पहला क्या है? सारे सहाबा से, ऊंचा बोलो, सारे सहाबा से। और दूसरा है वहुब्बु अहले बैतिही, मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। अब समझ गए? ये बुनियाद बता कौन रहा है? इमाम हसन मुस्तफा। ऊंचा बोलो, कौन बता? महशर भाई, महशर बपा होगा, मगर थोड़ा सा इंतजार करना। अहले इल्म समझ गए होंगे। असल में महशर भाई को अगर पहले खड़ा कर देता तो कयामत के बाद फिर क्या है। तो मैंने सोचा कि पहला अपना पूरी मुद्दत मुकम्मल कर लूं, उसके बाद फिर महशर एंड में ही तो होगा। हाँ तवज्जो है ना? लेकिन घबराइए नहीं, ये हमारे महशर भाई बुजुर्ग आदमी है और इनके दौर में चंद ही नाम थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार मुफ्ती आदम का खूब सदका लिया। समझ गए ना? खूब सदके लिए हैं इन्होंने और अल्लाह का करम है कि आज तक पा रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा जरा इधर। मैंने रिवायत सुना दी, दूसरी रिवायत सुनिए। इख्तिलाफ किस पर? जंगे सिफीन पर। मैंने कहा अगर मेरे आका सारा क्लियर करके चले गए तब तो मानेगा। जालिम अगर सरकार की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुम। तवज्जो है ना आपकी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं मैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम सब सरकार की बारगाह में बैठे थे। इज़ अक़बला अली इब्न अबी तालिब, इतनी देर में हजरत अली आ गए।
حضرت علی آئے تو میرے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کس سے؟ حضرت امیر معاویہ سے. اتو یا معاویہ تو اتحب علی، اے معاویہ تجھے علی سے پیار ہے؟ اب آپ ذرا کلیئر کر لیجئے گا مسئلے کو. جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین وہ باغی تھے اور بغاوت کا نام لے کر نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، حضرت امیر معاویہ سے سرکار نے پوچھا اتحب علی، کیا تجھے علی سے پیار ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت ہے؟ آپ نے جواباً کہا فواللہ الذی لا الہ الا ہو انی لا احبہ فی اللہ حبا شدیدا. کہا میرے آقا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں علی سے اللہ کے لیے ٹوٹ کر محبت کیا کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھ لے یہ کتنا پیارا رشتہ ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان میں. آقا کریم نے آگے ارشاد فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیہۃ، فرمایا ان قریب تمہارے درمیان جنگ ہوگی. حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں فما یکون بعد ذالک، حضور اس کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عفو اللہ وغفرانہ والدخول الی الجنہ، اللہ کی طرف سے بخشش بھی مل جائے گی، جنت میں داخلہ بھی ہو جائے گا. جب اتنا جملہ سنا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا رضینا بقضاء اللہ فینا، ہم اپنے سلسلے میں اپنے بارے میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہو چکے ہیں. تو جس جنگ صفین کا معاملہ سرکار نے پہلے ہی کلیئر کر دیا ہو، آج کے دور میں ہمارے بزرگ یا قرآن و حدیث کے قوانین اس کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ وہ آج جج اور فیصل بن کے بیٹھے. ہم اس طرح بارگاہوں کے کتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ان کے خلاف بھوکے اس کی زبان کو کاٹنے کی طاقت رکھے اور یہی کہتے چلے جائے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام.